الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى في مقام أخرى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت النبی کا حوالہ اور ربیع الاول کے دنوں میں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور پیدائش مبارک اور وفات مبارک وہ سوموار والے دن کو ہوئی تھی، اور آپ کی زندگی کا یہ خاص دن اور مہینے ہیں کہ جن میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے خدا پاک اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ اخلاق کے کمال پر ہیں، اور بے شک پیغمبر تو اگر سخت مزاج ہوتا، سخت لہجے والا ہوتا تو یہ تیرے ارد گرد کوئی بھی نظر نہ آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنے لگو تو اس وقت تو بولا کرو: اے خدا، میرے اخلاق بھی عمدہ کر دے جیسے تم نے میری شکل و صورت عمدہ بنائی ہے۔ میرا بولنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری بات کرنا، میری خوشی غمی اور دکھ سکھ میں میرے رویے وہ اس معیار پہ ہوں جس معیار پہ تم نے انبیاء کے بنائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر غصہ اپنی ذات کے میں کبھی بھی نہیں آیا تھا، لیکن اگر وہ اللہ کے حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے تو پھر آپ کے چہرے کی طرف کسی کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اور ایک بڑے قبیلے کی فاطمہ نامی عورت کو، جو ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور بڑی سفارشیں کی گئیں کہ اس کو سرقہ چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ سفارشیں لائی گئیں۔ آخر پہ سفارشوں میں سے حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا، منہ بولا بیٹا، وہ اسامہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ رکھتے تھے، وہ اسامہ کو لائے تو حضرت اسامہ چپ کے بولنے لگے کہ یا رسول اللہ، بنی تمیم ایک بڑا قبیلہ ہے، ان کی عزت کٹ جائے گی، وہ جوان عورت ہے 25 سال کی، اس کی ابھی شادی بھی ہونی ہے، تو یہ ساری باتیں وہ کر رہے تھے کہ آپ مہربانی کر دیں ان پہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور رویے دیکھیں کہ جس وقت اس نے آنکھ اٹھا کے نبی کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال انگارہ ہوا کھڑا تھا، تو اس وقت وہ کانپنے لگ گیا اور فوراً معافی مانگنے لگ گیا کہ میں غلطی کر گیا ہوں، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا بیٹا، میں غلطی کر گیا، میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر رسول پاک نے باقاعدہ سب کو بلا کر خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ خدا کی قسم، تم اللہ کے حکموں کے بارے میں بولتے ہو، میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے حکموں اور حدود کے بارے میں بالکل سفارش نہ کیا کرو۔ پہلی قومیں بھی اس لیے ہلاک ہوئی تھیں کہ جو چھوٹا موٹا کوئی غلطی کرتا تو اس پر قانون نافذ کر دیتے، اور کوئی بڑے قبیلے کے لوگ ان میں سے کوئی اس میں وارد ہوتا تو اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے تھے۔ خدا اپنے بندوں میں یہ امتیازی سلوک، انصاف کا اور اخلاق کا اور ان رویوں کا اطلاق میں فرق خدا برداشت نہیں کرتا، اور خدا ناراض ہو جاتا ہے۔
خدا کو ناراض کرنے سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عمدہ اخلاق والا بندہ وہ مسلسل کے روزے رکھنے والا اور مسلسل کی راتوں کی عبادت کرنے کے برابر جا لگتا ہے اور وہ مقام پا لیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مورچے کے اوپر حفاظت کرنے والا ٹک کر دن اور رات میں اپنا پہرا دیتا ہے، تو وہ 1 مہینے کے دن کے روزے رکھنے والا اور 1 مہینے کی راتوں کی عبادت کرنے کے والے کے برابر مقام پر جا لگتا ہے۔ تو یہ آپ کے رویے اور آپ کے اخلاق مثالی ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں بھی اور غم میں بھی اور سکھ اور دکھ میں بھی ان تمام مرحلوں میں آپ کے اخلاق بہت زیادہ عمدہ تھے اور آپ نے کبھی کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ٹھٹھا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کبھی کبھار آپ ذرا سا مسکرا دیتے تھے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر میں رہتے تھے، اور فکر مند آدمی کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار دیا، وہ کمال اخلاق کا ہے، وہ مثالی ہے، عمدہ ہے، اور اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو معیار بنایا گیا ہے۔ یہاں ہمیں اس بات میں بہت کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں۔ آپ درس دے رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے بولتے تھے کہ اگر ہم چاہتے کہ لفظوں کو گن سکیں تو الفاظ کو گن بھی سکتے تھے، لیکن اگر آپ نے کسی کی ایسے تقریر کرتے ہوئے سنا کہ دھواں دھار اور ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے پھونکتا بولنے والا، آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، ایسے بیان تو جادو پھیر دیتے ہیں۔ یعنی جو جادو اور سحر اور ایسی چیزیں ہوں طلسم طے کرنے والی، ان کا نبوت اور ان کے اخلاق اور تعلیمات کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے، اور ایسے علماء جو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گانے کے انداز میں آیات کو پڑھتے ہیں، ان چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے، کیونکہ معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو اس اخلاق سے جو بھی اس رویے سے ہٹے گا وہ تب طریقے سبیل المومنین سے ہٹ جائے گا، تو سبیل المومنین سے اعراض کرنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ ہمارا چینل ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔